پڑھیں۔ میں بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ انہیں آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ محترم جناب شارب علی زیدی صاحب، میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے فخر کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ محترم جناب شارب علی زیدی صاحب۔ حیدر بھائی مسند پہ بیٹھے ہوئے میرے بزرگ حاضرین جلسہ، سب کو بہت بہت مبارکباد۔ السلام علیکم۔ بہت مشکل ہے، آپ جب فضا میں ایسی مٹھاس بول دی ہو مجھ سے پہلے وہ شاعروں نے، اس کے بعد بولنا بڑا مشکل ہے۔ اتنی مٹھاس ہے کہ اس کے بعد کچھ نہ تو کہنے کے لیے بچا ہے نہ سننے کے لیے۔ الگ الگ الفاظ میں جو مولا علی جناب فاطمہ کے زندگی کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھے گئے، سرزمین جولی شکر گزار ہیں ان سبھی شعراء اکرام کا جو باہر سے تشریف لائے، ان سبھی کا شکر گزار ہیں جو ہمارے مقامی شاعر ہیں، جنہوں نے آج یہاں وقت نکال کر اپنی شرکت دی۔ آج 6:30 بجے مجھے اجازت مل پائی کہ میں آپ کے بیچ میں حاضر ہو سکوں، تو جو حسینی کمیونٹی ہے جنہوں نے پروگرام آرگنائز کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہاں بولنے کا موقع بھی دیا اور چیف گیسٹ کی حیثیت سے مجھے اپنے بیچ میں اپنے خیالات رکھنے کا موقع دیا۔ جناب حسین حیدر صاحب موجود ہیں، ہمارے سرپرست بھی ہیں، ہمارے گرو جی ہیں، ان کی ساتھ ہی رہ کے میں پڑھا، سبھی لوگ جانتے ہیں اس چیز کو۔ مولا علی کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں جس کے اوپر بہت سارے شعراء الگ الگ طریقے سے ہمارے بیچ میں، علماء بھی موجود ہیں، بلکہ کچھ شاعر جو پیچھے اشارہ کر رہے تھے علماء کی طرف، تو میرا بھی شمار انہی میں ہو جا رہا تھا، باقی سب علماء تھے میرے علاوہ۔ تو علماء کرام ہمارے بیچ میں ہیں جو اس بات کو اور بھی اچھے سے آپ کے بیچ میں رکھیں گے۔ صرف 4-5 باتیں جن کا میری 10 سال کی ججی پوری ہو گئی ہے، جولائی میں ہو جائے گی، مطلب 9.5 پونے 10 سال ہو گئے۔ اس 10 سال کے وقفے میں قرآن اور نہج البلاغہ کی روشنی میں جس طرح میں نے انسانیت کو دیکھا، مقدموں کو دیکھا، آنے والے جو لوگ ہیں ہمارے سامنے وہ کئی ہزار کی تعداد میں ہوتے ہیں، ان کے الگ الگ زندگی کے تجربات ہیں۔ تو نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جو اس سے جو حضرت علی کے کلمات ہیں، حدیث ہیں، ان کے حکم ہیں، ان کا مجموعہ جو 1400 سال پہلے کوئی بات کسی دوست سے کہی گئی تھی، کوئی بات جنگ میں کہی گئی تھی، کوئی بات سر ممبر کہی گئی تھی، کوئی بات تب کہی گئی تھی جب ان کے گلے میں رسی ڈلی گئی تھی۔ تو نہج البلاغہ کے اتنے ہی عنوان ہیں جتنے حضرت علی کی زندگی کے حصے ہیں۔ حضرت علی کی حصہ جتنی زندگی ہے وہ سب اس کے اندر کلمات میں سمائی ہوئی ہے۔ نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے جو قرآن کو سمجھنے میں سب سے زیادہ مددگار ہے۔ بنا قرآن کے، بنا نہج البلاغہ کے قرآن پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے بنا عربی جانے قرآن کو پڑھنا۔ جس طرح عربی ضروری ہے اس طرح نہج البلاغہ بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جو زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا ہے وہ اپنی قوم کے لوگوں میں بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ ہماری قوم کے بہت کم لوگ ہی جج بھی ہیں اور ساتھ میں کوئی پوسٹڈ ہو بہت کم ہوتا ہے ایسا۔ حضرت علی کے جو نہج البلاغہ کا تیسرا آخری باب ہے جس کے اندر ان کے بعد 1-2 لائن کی ان کی باتیں ہیں، ان کے بارے میں جب کبھی بات کی جاتی ہے، کیونکہ ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں، کہیں نہ کہیں بات چیت میں استعمال ہوتی ہے، تو جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو آپ کا ذہن ان باتوں کو کہیں نہ کہیں دوسرے انسان کے سامنے رکھتا ہے۔ تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو نہج البلاغہ میں ہو، آپ کہیں اور دوسرا والا اس کا جواب دے دے۔
ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے اس کے اندر. نہج البلاغہ کے عنوان سے 5 باتیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے میری بستی ہے، مجھے اپنے گاؤں سے بہت محبت ہے، اور جہاں جتنے لوگ رہتے ہیں، جتنے ہمارے بیرونی شاعر ہیں، بیرونی ہمارے علماء موجود ہیں، انہیں بتاؤں کہ یہاں کے لوگوں کو اپنے گاؤں سے بہت محبت ہے. یہ ایسا نہیں کہ مجھے ہے، ہر کسی کو. وہ لوگ جو یہاں سے 10-20 سال 30 سال پہلے جا بھی چکے، انہوں نے گھر دوسرے شہروں میں رہنے لگے، لیکن تب بھی ان کا آنا جانا ہمارے گاؤں میں برقرار ہے رہتا ہے. یہ اس گاؤں کی خوبصورتی ہے. تو 5 باتیں موٹی موٹی ہیں جو جن کے بارے میں آپ کا دھیان جو ہے جن کی طرف دلانا چاہوں گا. پہلا، علم. حضرت علی کی جو کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کی بنیاد علم ہے. علم کے بارے میں حضرت علی نے کہا علم روشنی ہے. دوسری جگہ علم زندگی ہے. کہیں اور ارشاد فرمایا کہ علم، تھوڑا سا علم ایک بہت بڑی جہالت کو دور کر سکتا ہے. علم کے اندر وہ طاقت ہے. اب علم کو کے 2 پہلو ہیں. ایک ہے جو ہم ڈگریاں لیتے ہیں، جس سے ہم 10ویں 12ویں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد گریجویشن، پوسٹ گریجویشن. میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں سب لوگ. ایک وہ پہلو ہے علم کا. علم کا حضرت علی کا جو پہلو ہے وہ دوسرا ہے. کسی بھی کام کو کرنے کی صلاحیت کو علم کہتے ہیں. اگر کوئی انسان بہت اچھی پینٹنگ کر سکتا ہے تو اس کے اندر علم ہے پینٹنگ کرنے کا. کوئی انسان بہت اچھا لکھ سکتا ہے تو علم ہے. کوئی انسان بہت اچھا سبزہ اگا سکتا ہے، یہ علم ہے. اور علم قرآن کی روشنی میں جس کو بھی دیا وہ اللہ نے دیا. ایکچوئل میں 5 چیزیں ہیں، 5 باتیں ہیں جو میں بتاؤں گا. اس کے اندر، اس بات کے اندر 5 ایسی چیزیں ہیں جس کو خدا نے اپنے پاس رکھا، اپنے آپ دیا. کسی کو کسی کا محتاج نہیں بنایا. سبھی جانتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ بات آئی ہے تو میں اس بات سے جوڑ کے اس کو آسان کر دوں گا سمجھنے کے لیے آپ کے. عزت، ذلت، موت، زندگی، رزق، یہ 5 چیزیں خدا نے اپنے پاس رکھی، اور جس کو دی وہ اللہ نے دی. اگر آپ اس بات کو تسلیم کر لیں، کیونکہ اگر قرآن کے اندر کسی بات کو، ایفن بٹ تو ہے نہیں وہاں پہ کوئی آپ کہیں گے یہ آیت میں نہیں مانوں گا، ایسی کوئی آزادی کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے. جاپان سے لے کے امریکہ تک جو کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے میں قرآن کی فلاں آیت کو نہیں مانتا. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 5 چیزیں اللہ نے دی. اب دھیان سے دیکھیے گا آپ لوگ، اس میں میرا کہنے کا مقصد کیا ہے. فار ایگزامپل، ہم یہ مانیں کہ اوپر والے نے بھائی مدن کو بہت زیادہ پیسہ دے دیا یا بہت عزت دی، یہ ان کا رزق بے شمار کر دیا. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ یار ان کو کیوں دے دیا؟ ہائپر ٹینشن ایسے نہیں ہو رہی ہے، بلڈ پریشر بڑھ رہے ہیں لوگوں کے، بھائی ان کو کیوں دے دیا؟ ہم مر گئے تھے. بھائی محمد علی ایسا سوچنے لگے، ارے کیوں دے دیا بھائی محمد نہیں ہے، بچے تھے گاؤں میں. ان کو عزت دی. ان کو عزت کیوں دی بھائی؟ اب آپ جانتے کیا کہتے ہیں، جو کسی میرے سے پہلے کسی شاعر نے بہت اچھی بات کی تھی. سورہ بقرہ کی پہلی آیت پڑھی تھی، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے، اور اس اللہ نے دیا. اگر کسی کو اللہ کے کسی بھی چیز کو کسی کو بھی دینے پہ اگر کسی کو بھی اعتراض ہے، پہلے تو اسلام سے ہی خارج ہے. خارج ہے نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں طے کروں گا کس کو دینا، میں. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رکھ رکھا ہے اپنے پاس، میں دوں گا. اچھا، جب اس کو دیا تھا تو اس نے نہیں کہا تھا اللہ سے مجھے کیوں دیا. کمال کی بات ہے، جب اس کو دیا تھا تو اس نے اللہ سے نہیں پوچھا مجھے کیوں دیا، فلاں کو زیادہ ضرورت تھی اسے دے دیتے.
علم وہ روشنی ہے جس سے آپ کی زندگی منور ہوتی ہے. علم ایسے ہے جیسے تپتے ہوئے سورج کے سامنے پتوں پہ بکھری ہوئی شبنم کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے جو چیز کو علم کہتے ہیں. ہر معاشرہ تبھی پچھڑتا ہے جب وہ علم سے دور جاتا ہے. علم، مسلمانوں کی بات کریں تو علم کی سب سے بنیادی کتاب ہے قرآن ہمارے یہاں. اس کے اندر جتنی آیتیں ہیں وہ عربی میں ہیں، اور عربی میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ سعودی عرب میں نازل ہوا، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. ایک اس کی وجہ اور بھی ہے، قرآن کے ایک پورشن میں اگر آپ کو ایک سوال ملے گا تو 6666 آیتوں میں آپ کو دوسری جگہ اس کا جواب بھی ملے گا. قرآن کو ہمیشہ ٹکڑوں میں پڑھا گیا. کوئی ایک آیت لے کے بیٹھ گئے، کوئی پانچویں، دوسری آیت لے کے بیٹھ گئے، کوئی تیسری. قرآن کے اندر قریب 800 صفحے ہیں. مولانا امن نے، بلکہ مبارکباد دوں گا مولانا امن کو، مولانا علی مہدی نے ایک شروعات کی تھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ صبح میں نماز کے بعد پڑھنے کی. بہت اچھی شروعات تھی. اور اس کا سب سے اچھا اثر یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کا ایک صفحہ ڈیلی پڑھیں، ایک صفحہ، تو قریب 2 سال کے اندر قرآن میں جتنا کچھ لکھا گیا ہے وہ سارا نور آپ کے اندر اکٹھا ہو جائے. قرآن کی ایک بہت خاص چیز یہ ہے علم کے متعلق سے کہ قرآن نے بالکل منع کیا ہے کہ آپ کے والد اگر کسی کام کو کرتے تھے تو یہ دلیل ہے آپ بھی اسی کام کو کریں. منع کیا ہے اس چیز کو. بھائی ہمارے بڑے کرتے تھے، یہ دلیل نہیں ہے اسی طرح کی. ارے والد صاحب کی قبر الگ ہے، آپ کی الگ ہوگی. بھائی 100-150 سال میں جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب یہی دفن ہوں گے. ہم سب لوگ 150 سال 100 سال کے اندر تو سب کو یہی کسی نہ کسی قبرستان میں اپنی اپنی قبروں میں سونا ہے. اس میں تو کوئی شک ہے نہیں. اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ بھائی میرے والد صاحب کرتے تو میں بھی کرتا تھا، یہ کوئی دلیل نہیں. ہر انسان کی عقل الگ ہے، ہر انسان کا حساب الگ ہے. اسلام وہ مذہب ہے جس کے اندر بلوغیت کی سوچ دی کہ مذہب جب لازم ہے جب آپ بالغ. اگر آپ بالغ نہیں ہیں یا آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے خدا نخواستہ تو آپ پہ مذہب ہی واجب نہیں ہے. واجب ہی وہاں ہے جہاں عقل ہے. تو علم اتنی زیادہ ضروری چیز ہے کسی بھی معاشرے کے آگے بڑھنے کے لیے. ایک اور چیز بہت ضروری ہے، جس انسان کے پاس جو بھی علم ہے، جو بھی، اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ کم سے کم ایک انسان کو وہ علم سکھائے. کم سے کم ایک آدمی کو وہ علم جو کا تو جیسا اس کو دیا ہے وہ ایسا ہی دے. حضرت علی کا ایک قول ہے کہ علم اکیلی دنیا کی ایسی چیز ہے جس کے استعمال سے اس میں اضافہ ہوتا ہے. یہ خود نہج البلاغہ میں موجود ہے، وہ پڑھ رہا ہوں کہ جتنا استعمال ہوگا علم کا اتنا ہی علم میں اضافہ ہوگا. تو کم سے کم ایک انسان کو جیسا علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے آگے پاس آن کریں، دوسرے انسان کو وہ علم دیں، وہ اس کا فائدہ اٹھائے. دوسری چیز غربت اور بے روزگاری. نہج البلاغہ میں مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ الفخر الموت الاکبر، غریبی سب سے بڑی موت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مولا علی کہہ رہے ہیں. اور مولا علی نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ 1400 سال پہلے ان کے قبیلوں کے لیے نہیں لکھا تھا. یا قرآن میں جو کچھ لکھا گیا وہ اس وقت تک محدود نہیں تھا. یہ آنے والی قیامت تک کے لیے ہے. یہ قیامت تک ساتھ چلے گا. آپ نہیں ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، تب بھی ہوگا. آپ ہم نہیں تھے تب بھی تھا. یہ اکبر ہے، سب سے بڑی موت. ایک اور قول ہے حضرت علی کا غربت کے بارے میں کہ اگر غربت کوئی انسان ہوتی تو میں نے اس کا سر تن سے الگ کر دیا ہوتا. اگر غربت کوئی انسان ہوتی تو
تو میں نے اس کا سر کاٹ دیا ہوتا. اور اس معاشرے میں جہاں ہم حضرت علی کو ان کی کہی ہوئی باتوں کو اپنے اندر سموتے ہیں, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ معاشرہ کہیں بھی ہو پوری دنیا میں, کیا اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی غربت ہونی چاہیے؟ نہیں ہو سکتی. پھر غربت کی وجہ کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں 2-4% لوگ, 10% لوگ, یا اس سے بھی زیادہ. پرسنٹیج ضروری نہیں ہے, بات ضروری ہے. رسول خدا کو دنیاوی رسالت ملنے سے پہلے ان کے 2 لقب تھے. یہ عرب کے بدو, عرب کے جاہل, وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, یہ ان کے دیے ہوئے 2 لقب ہیں. یہ وہ نہیں کہ رسول اللہ نے اپنے آپ کو کہا ہو, یہ وہ ہے ان کے معاشرے نے ان کو کہا ہو. پہلا صادق, دوسرا امین. یہ وہ 2 چیزیں ہیں جن کے رسالت, دنیاوی رسالت ملنے سے پہلے 2 لقب ہیں رسول خدا کے, صادق اور امین. جھوٹ نہیں بولنا اور امانت داری. اب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کورٹ میں ہمارے حسین نظر کے صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے گرو جی ہیں, 2 ہی طرح کے مقدمے سب سے آتے ہیں, 3 طرح کے بلکہ. ایک تو امانت داری ہے, کسی نے لیا اور دیا نہیں, 40% تو مقدمے اسی کے, 40% مقدمے اسی کے ہیں. 30% ہیں میاں بیوی کے جھگڑے. اچھا, میاں بیوی کے جتنے بھی جھگڑے ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں بہت ساری بیٹیاں بیچاری ایسی ہیں جو آج گھر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بیچ میں بھی کہیں نہ کہیں جھگڑے ہیں, اور گھر بستا ہے بہت اہتمام سے, ہم بیٹیاں ودا کرتے ہیں اپنی, اور پھر کہیں کوئی دقت بھی آ جاتی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس کے بیچ میں کیا وجہ ہے؟ یہ ایک, یہ کریکٹ کیے گا مولانا اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں, سحر ہے ایک لفظ, سین ہیری, سحر. اس کا مطلب ہوتا صبح. ایک سحر شاید سواد, سحر سواد والا, یہ سورہ بقرہ کی 100ویں آیت میں استعمال ہوا. اس کا مطلب ہوتا ہے جادو. تو اس کا ایک دوسرا سینی, سحر, یہ قرآن میں استعمال ہوا کہ ان لوگوں کے لیے جو جادو کرتے ہیں. اب وہ جادو کا جو بنیاد ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ 30% ہسبینڈ وائف والے جھگڑے ہیں, یہ کیسے نپٹ سکتے ہیں ہمارے یہاں. وہ انسان جو میاں اور بیوی کے بیچ میں دراڑ ڈال دے, اس کو جادو کہا گیا. یہ حرام ہے, قرآن نے اس کو حرام قرار دیا. ہسبینڈ وائف اگر الگ ہیں, ان کے بیچ میں جھگڑے, آخر میں تو یہ ہوتا ہے وہ لوگ آپس میں بیٹھ کے طے کرتے ہیں کرنا کیا ہے. لیکن اس کے بیچ میں جتنی گھاس اگے گی, جتنی جھاڑیاں پیدا ہوں گی, وہ سب یہ بیچ کے لوگ ہیں. ورنہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب وہ شادی ہوتی ہے کسی کی, تو وہ ان دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. اگر یہ مودت ڈال دیتا ہے, اگر یہ بات سچ ہے, تو پھر ان کے بیچ میں جھگڑا کیسے ہوتا ہے؟ تو دیکھیں میں نے قرآن کے دونوں پہلو ہیں, دونوں چیزیں آپ کو اسی میں ملیں گی, دونوں چیزیں. تو پہلا امانت داری, 30% یہ والے جھگڑے ہو گئے, 20% 10% سیریس والے ہیں جہاں مار پٹائی زیادہ ہو گئی, کنٹرول نہیں ہوا. 20% جھگڑے ہمارے یہاں ہو رہے ہیں, اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. کسی بھی معاشرے کے بزرگوں کو بزرگوں کی طرح ویوہار نہ کر کے بچہ بن جانا. اس کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں. 2 بچے لڑکے آئے آپس میں. اب جیسے وہ لڑکے آئے گھر کے اندر, یہاں سے پورا اب آیا, ہم دیکھتے ہیں اچھا 15 آدمی ادھر کے بعد 15 ادھر کے بعد انہیں جھگڑا ہو گیا آپس میں. گھر کے بزرگ اگر اس چاہتے تو اس چیز کو بہت آسانی سے, بہت چھوٹی سی سٹیج پہ اس کو ختم کر سکتے. ایسا کوئی جھگڑا نہیں ہے جس کو آپ ختم نہیں کر سکتے.
کوئی نہیں ایسا جھگڑا جو ختم نہ ہو سکتا. ادھر جھگڑا ہی ہوا 100 نمبر فون کر دیا ادھر, اور وہ جو جھگڑے کی سمبھاونا تھی وہ بھی ختم. پھر بیچ میں جج صاحب اس کے وکیل صاحب آ گئے, کچھ اور چیزیں خراب ہو گئی. اب وہ جو معاشرے کا جو سسٹم تھا, ایک جو حضرت علی نے کہا کہ معاشرے کے اندر ہر انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے, تو وہ ذمہ داری کا احساس کہاں گیا؟ بزرگ نہیں رہے. اچھا بچے بہت عقل مند ہیں, انہیں لگتا ہے یہ سارے بیکار ہیں. سارے بزرگ انہیں لگتا ہے کہ ساری عقل انہی کے پاس ہے, باقی کسی کے پاس کچھ نہیں, ہم ہی ہیں جو کچھ. ایک بات دھیان رکھیے گا, آپ سب جوان لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے, انہی سے میرا خاص طور سے مخاطب ہوں اس وقت, کہ یہ جو بزرگ ہیں ہمارے, یہ صرف عمر میں ہم سے زیادہ نہیں ہیں, انہوں نے ہم سے زیادہ صبح, ہم سے زیادہ شام دیکھ رکھی. جس نتیجے پہ تم ٹھوکر کھا کے پہنچو گے اور تسلیم بھی نہیں کرو گے تمہارے ساتھ دھوکا ہو گیا, یہ اس کو پہلے دن دیکھ کے بتا رہے, وہ تو لڑکا ہی ٹھیک نہیں ہے, تو کس کے چکر میں پڑ رہا ہے. پہلے دن بتا دیں گے, جو آپ کو 2-4 سال بعد پتہ چلتا. آپ موبائل بہت تیز چلا لیتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں بھی بہت تیز ہو گئے. اسکرول کرتے چلے ہیں, لائک اور لیفٹ سوائپ اور رائٹ سوائپ, اور نیا موبائل, اور پوچھ لیے تو موبائل ایسا بتائیں گے جیسے موبائل کو میں نے 2-3 لڑکوں سے پوچھا, موبائل کی ایسی خاصیت بتاتے ہیں جیسے وہ کوئی انسان ہے اور اس کا ماں کون ہے اور اس کا باپ کون ہے, اس میں کتنی ریم ہے, اور سمپل بات کرنے کے کام آتا ہے, بس واٹس ایپ کر لو, پوری اس کی بتائیں گے, اس کا فلاں کمپنی سے بنا, فلاں جگہ سے بنا, اتنی ریم ہے, اتنی جی بی اس کے اندر میموری ہے. تو یہ دلیل نہیں. بزرگ ہمارے سماج کی ضرورت ہی نہیں ہے, بلکہ وہ ہمارے سماج کی بنیاد ہے. ان سے جتنی دور آپ غور کیجیے گا, بزرگوں کے بعد آپ بیٹھنا شروع کر دیجیے, آپ کی زندگی اپنا آپ بہتر ہوگی. اپنے آپ بہترائی کی طرف جائیں گے. بزرگ اتنی ضروری چیزیں ہیں ہمارے سماج کے لیے, جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھو ان پہ کیا گزرتی ہے. ایک آخری بات کہ 5 چیزیں جو تھیں انہیں میں سمرائز کرتا ہوں آپ کے سامنے, جو بہت ضروری ہیں. پہلا علم, دوسرا ہنر. ہنر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ہماری جولی میں, اگر ہم یہ چاہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کر کے ہم کوئی بھی کام شروع کریں, تو اس کے اندر ہمیں کسی طرح کا سنکوچ نہیں کرنا چاہیے, ایک دوسرے کی مدد بڑھ بڑھ کے کرنی چاہیے. جولی کو دنیا کے نقشے پہ آپ ٹیگ کر سکتے ہیں, یہ جولی ہے, یہ سوچ یہاں سے نکلی. امانت داری, ایمانداری, اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آپ چلیں. ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. انٹرنیٹ کا ایج ہے, آپ سب چیزیں انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, کہاں کیا بنانے سے کیسے کیا بنتا ہے, کس طرح کیا پروفٹ ہے, کیا لاس ہے. غربت, جیسے جیسے علم آئے گا, علم روشنی ہے, غربت اندھیرا, یہ دور ہوتی چیز ہے, اپنے آپ دور ہوگی اس سے. آپ بس ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں, بہتر سلوک کریں, ایماندار رہیں, اور علم کے نزدیک رہیں. آخری بات, کیونکہ جو شاعر ہیں ہمارے, ان کو موقع ملنا چاہیے اتنی زیادہ بات کہنے کا, ہم تو لوکل ہی ہیں, کہ مذہب کے بارے میں بچوں کو پڑھائیے ضرور, یہ بے انتہا ضروری ہے. بنا اس کے وہ یہ مان لیجیے کہ بنا جان کے جیسے کوئی انسان ہو, مردہ ہو, اس طرح کا. بہار میں علی گڑھ میں تھا, تو بہار میں ایک سسٹم ہے ہمارے یہاں پہ. بہار کے لڑکے آتے تو بتاتے تھے ان کے یہاں کیسے ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم مدرسوں میں اور اسکولوں میں ساتھ پڑھتے ہیں ایک ساتھ. یعنی کہ ہم صبح میں اسکول جاتے ہیں 3-4 گھنٹے, اور شام میں باقاعدہ 2-3 گھنٹے مدرسے میں آتے ہیں. اب اس کا وہ سمجھیے گا آپ,
ضرورت اس کی ان کے یہاں اس کا فرق کیا پڑتا ہے ان کے یہاں. دیکھیں وہ ہندی انگلش اسکول سے سیکھتا، عربی فارسی اور اردو 3 لینگویج سیکھتا ہے وہ مدرسے سے. 3 اور 2 کتنی ہوئی؟ 5. اس کے سامنے جب وہ 7ویں 8ویں پاس کرتا ہے تو 5 لینگویج جانتا ہے وہ. مذہب کی تعلیمات اس لیے بہت ضروری ہیں کہ آنے والا وقت اس سے زیادہ مشکل ہے جس میں آپ اور ہم جی رہے ہیں. آنے والے وقت میں یہ روشنی کم ہوتی چلی جائے گی. اس کے پیچھے پوری سازش ہے کیسے مذہب کو پہنچنے سے روکا جائے اور کس طریقے سے جو ہم لوگ جو ہمارے یہ بزرگ ہیں جو 60 سال کے اوپر ہیں ان کی نالج کسی طرح آپ تک نہ پہنچے. آپ سن کے یا یوٹیوب پہ دیکھ کے مذہب سیکھیں اور جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جس کی کوئی دلیل نہ ہو. بچوں کو مدرسے بھیجیے یا کوئی مولانا ہو جو آ کے پڑھائے. اگر وہ آپ کے بچے کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رہے گا. بلکہ میں آپ کو ایک اچھی چیز بتاتا ہوں یہ کہ میں نے قرآن بہت دیر میں پڑھا کیونکہ میں زیادہ تر گھر کے باہر رہا. میں یہاں دھاملہ پوسٹڈ تھا جب میں نے قرآن پورا کیا 2016 میں، اور 16 سے پھر میں نے پڑھنا شروع کیا. آپ کو میں صحیح بتاؤں کہ جتنا میں نے جج بننے تک اور سن 2016 تک پڑھا اور اس کے بعد جو میں نے قرآن پڑھا اور اس کے بعد جو مجھے نہج البلاغہ اور باقی چیزوں کی طرف میں پہنچا، 2016 تک کا علم 1% بھی نہیں تھا. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی. چیزیں سمجھ میں ہی تب آتی ہیں جب آپ کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوں جن کے اوپر سوالیہ نشان نہ لگایا جا سکتا. اس کو پڑھیے. بچوں کو زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے کہ وہ دونوں طرف جائیں، اسلامک ایجوکیشن بھی حاصل کریں اور دنیاوی ایجوکیشن بھی حاصل کریں. اور اس کے ساتھ میں سبھی بانی جو محفل ہیں ان کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت سکون سے مجھے سنا. کبھی دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ اس طرح کی تو جو ہے اور آگے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے ہم لوگ. اور جیسا بھی ہوں میں آپ کے بیچ میں ہوں، جہاں میری ضرورت ہو، جہاں بھی میری ضرورت ہو، جیسا میں ہوں آپ کے سامنے موجود ہوں، یہاں ہوں یا نہیں بھی ہوں. السلام علیکم.